الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الساع من هذا بالساعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق علیہ. محترم حاضرین، آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے، متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے. وہ دونوں کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو انہوں نے خیبر کا ذمہ دار مقرر کیا. کہہ رہے ہیں فجاءہ بتمر جنیب، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بہترین جو عمدہ کھجوریں ہوتی ہیں وہ لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسے ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: لا، نہیں، واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے. پھر کہا: انا لنأخذ الساع من هذا بالساعين والثلاثة، کہ یہ جو اچھی کھجور ہے، جو اچھا کھجور ہے جو آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اس کو ہم 1 سا یا 2 سا کے بدلے میں، یا 2 سا یا 3 سا کے بدلے میں خریدتے ہیں. یعنی ہم اچھا کھجور خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں 2 سا 3 سا جو خراب کھجوریں ہوتی ہیں اس کو دیتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا: لا تفعل، کہ تم ایسا مت کرو. بعل جمع بالدراہم، کہ پہلے جو کھجوریں ہیں، جو خراب جو ردی کھجوریں ہیں، ان کو کیا کرو، ان تمام کو درہم کے بدلے بیچ ڈالو. ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پھر تم درہم سے جو اچھی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو خریدو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، گزشتہ طور پر یہ بات آئی تھی کہ اگر 2 چیزیں ہیں، دونوں کی جنس ایک ہی ہے، مثال کے طور پر ایک کھجور ہے سکری، ایک کھجور ہے مجدول، دونوں کھجوریں ہیں، دونوں کا اگر آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں کھجوریں ہیں، دونوں کی جنس ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے اندر جو علت پائی جا رہی ہے، علت بھی ایک ہی ہے. علت کیا ہے؟ کہ مطعوم ہے اور یہ مکیل ہے. جب دونوں کے اندر علت بھی ایک ہے اور دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر دونوں کو ایک دوسرے سے بیچا جائے گا تو تفاضل جائز نہیں ہے. یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو ذمہ دار بنایا تھا خیبر کا، انہوں نے یہی کیا. انہوں نے خیبر کے کھجوروں کو لیا اور اچھے کھجوروں سے اس کو ایکسچینج کر دیا. یعنی اس کے بدلے میں انہوں نے اچھے کھجوریں حاصل کرنے کے لیے جو ردی کھجوریں ہوتی ہیں، جو ملی جلی جو کھجوریں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ادا کیے، 2 سا یا 3 سا دیا. تو اللہ کے رسول ہم نے اس سے منع کیا ہے. طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ پرانی جو کھجوریں ہیں، جو ردی جو کھجوریں ہیں، جو خراب جو ہیں، ان کو آپ لے جاؤ پہلے مارکیٹ میں، درہم اور دینار کے بدلے میں بیچ دو. پھر اس درہم اور دینار سے تم اچھی کھجوریں خرید لو. اس سے کیا ہوگا؟ انسان ربا، یعنی ربا الفضل جو اس کے اندر پایا گیا ہے، اس سے بچ جائے گا. یہ حدیث متفق علیہ تھی. جو اس حدیث کا بنیادی مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے پچھلے درس سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی کہ اگر میں نے بتایا تھا کہ سونے اور چاندی کے اندر جو علت پائی جا رہی ہے کہ کیوں اس کے اندر ربا داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ثمانیت علت پائی جاتی ہے. بقیہ جو 4 چیزیں ہیں، یا پھر مطعوم ہے موزون ہے، یا مطعوم ہے مکیل ہے، یہ 2 علتیں دونوں الگ الگ پائی جاتی ہیں. تو کسی بھی چیز کے اندر اگر یہ علت پائی جاتی ہے تو اس چیز کو اس سے جوڑ دیا جائے گا. جیسے ہمارے زمانے میں کرنسی ہے، تو ہمارے زمانے میں جو کرنسی ہے اس کے اندر ثمانیت پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہوگا، اور اس کے اندر بھی ربا کا دخول ہوگا، ربا کا اجرا ہوگا. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ جیسے 4 چیزیں جو میں نے ذکر کی، یعنی گیہوں، جو، کھجور اور اسی طریقے سے نمک، اس کا ان کی علتیں کیا ہے؟ مکیل ہے، موزون ہے، اور مطعوم ہے. تو ظاہر ہے یا پھر مطعوم مکیل ہے یا پھر مطعوم موزون ہے. تو ایسی صورت میں جن کے چیزوں کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں رز
یعنی جو چاول ہوتا ہے وہ نہیں تھا، تو چاول نہیں تھا تو ظاہر ہے چاول کے اندر یہ دونوں علتیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں، مطعوم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کیا ہے، یہ مکیل ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا، ان کے اندر علت پائی جا رہی ہے۔ گوشت ہے، یہ بھی مطعوم ہے، مکیل ہے، تو اس کو اس سے جوڑ دیا جائے گا، تو اس میں بھی ربا کا دخل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا جو بنیادی مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل کو حرام قرار دیا ہے، ربا الفضل کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ربا الفضل یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ہیں، دونوں کی علت ایک ہے، لہٰذا دونوں کا جب ایک دوسرے میں تبادلہ ہوگا تو دونوں برابر برابر ہوں گے۔ یا پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے، چاہے ان میں سے ایک اچھا ہو اور دوسرا خراب ہو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خراب چیزوں کو پہلے آپ مارکیٹ میں درہم و دینار یا پیسے کے بدلے میں بیچ دیں، پھر اس پیسوں سے اچھی کھجوریں یا اچھی چیزیں خرید لیں۔ تو یہ حدیث کا بنیادی مفہوم تھا جو میں نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔